اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، جو آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت دار، سب سے زیادہ باوقار وہ بندہ ہے میرا کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی تم جو کام کرتے ہو تقوی اور پرہیزگاری کے، اللہ کے علم میں وہ سب ہیں۔ مولا رب العزت ان سے باخبر ہے، اور جو کام شریعت مطہرہ کے خلاف تم کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی واقف ہے۔ تو ہماری نیکیاں، ہماری اچھائیاں، ہماری برائیاں جو کچھ بھی ہوں، خواہ وہ ہم واضح طور پر کریں یا چھپ کر کریں، مولا جل شانہ و عم نوالہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور واضح کر کے بیان فرمائیے، تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جان لو وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہی ہیں، وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے کہ جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ یعنی جب محفل میں ہوں گے، لوگوں کے سامنے ہوں گے تو نیکوکار ظاہر کریں گے، تقوی اور پرہیزگاری ظاہر کریں گے، لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو پھر وہ حرام کاموں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں شریعت مطہرہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم ظاہر میں بھی اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کریں اور باطن میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر وہ ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ رکھے تو پھر اپنی زبان سے اس کو برائی کو ختم کرے، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو پھر وہ اپنے دل سے اس برائی کو برا جانے۔ لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی دل سے صرف برائی کو برا جاننا۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ برائی کو اپنی طاقت کے ذریعے سے روک دیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے کوئی شخص کسی بھی نیک کام کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے۔ اگر کوئی نیک کام نہ مل سکے، سمجھ میں نہ آ سکے، تو اپنے بھائی سے مسکرا کر ملے۔ دیکھو، اس حدیث مبارک میں اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا حقیقی بھائی ہے اسی سے مسکرا کر ملے۔ قرآن عظیم میں ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہذا کوئی کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اخلاق حسنہ کے ساتھ اس سے پیش آئیں۔ رہے وہ لوگ کہ جو برادران وطن ہیں، وہ چاہے کسی بھی سماج سے تعلق رکھتے ہوں،
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بھی اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آئیں، ان سے نرمی سے ملیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، تاکہ ان کے اوپر اسلامی تعلیمات کا اثر پڑے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم گوشت خریدو یا ہانڈی پکاؤ تو شوربہ بڑھا لو اور اس میں چلو بھر اپنے پڑوسی کو دے دو، ہو سکتا ہے کہ تم شوربے سے روٹی کھا رہے ہو اور تمہارے پڑوسی کے گھر پر سالن نہ ہو۔ سامعین اکرام، ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں سب دنیا ہی میں ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں اڑ نہیں رہا ہے، برباد نہیں ہو رہا ہے، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے سے ہماری نمازیں، ہمارے صدقات، ہماری بہت سی نیکیاں جو ہم نے بہت محنت سے کی ہوتی ہیں وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چند منٹ کی نفس کی لذت کی خاطر کتنا نقصان ہم کر جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، سوراخ والے بیگ کے اندر اپنی نیکیاں مت ڈالیے کہ جس طریقے سے سوراخ والے بیگ میں سامان محفوظ نہیں رہتا ہے، ایسی ہی نیکیاں کر کے ایسے کام نہ کیجئے کہ جس سے وہ نیکیاں برباد ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میری امت میں سے قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لے کر آئے گا، مگر ساتھ ہی کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو مدعی آ جائیں گے اور عرض کریں گے، پروردگار عالم، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے میرا خون کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں اس دعویٰ کرنے والوں کو دے دے گا، اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان دعویٰ کرنے والوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اس کو دوزخ کا حکم سنایا جائے گا اور وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو حقیقت میں مفلس وہ شخص ہے کہ عبادات کے باوجود خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا رب العزت ہمیں ان ساری برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔